ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ بالخصوص ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے دو اہم ترین عنوانات عالمی سطح کے اخبارات میں سرخیاں بنا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک کہ کیا ٹرمپ ایران میں غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنانے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر ایران اور امریکہ کے درمیان جو کبھی الگ الگ اعتبار سے سرخیاں بناتے ہیں، کبھی بھڑک جاتی ہے آگ اور کبھی جو ہے خاموش ہو جاتی ہے، اس میں الگ الگ طرح کے اینگلز پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملے کے آپشنز پر بریفنگ دی جا چکی ہے، یعنی کہ ایران پر کیسے حملہ ہوگا، کب کب حملہ ہوگا، کیسے کیسے حملہ ہوگا، کن کن ہتھیارات سے حملہ ہوگا، کن کن چیزوں کا استعمال کیا جائے گا، کن مقامات کو نشانہ بنایا جائے گا، یہ ساری جانکاری دی جا چکی ہے۔ جس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے ایران میں جاری مظاہروں کے موقع پر تہران میں غیر فوجی اہداف پر حملوں سے متعلق سنجیدگی سے غور شروع کر دیا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایران پر حملوں کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ قبل ازیں امریکی صدر ٹرمپ نے حال ہی میں ایرانی قیادت کو خبردار کیا تھا کہ اگر مظاہرین کو قتل کیا گیا تو ایران پر سخت حملہ کر دے گی۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ ایران ماضی کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ آزادی کی جانب دیکھ رہا ہے اور امریکہ اس کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ادھر ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں اموات کی تعداد 65 ہو گئی ہے، جن میں 15 سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ یہ ایرانی حکومت کا دعویٰ ہے۔ کل کے پرائم ٹائم میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ امریکہ کے اخبارات کس طرح سے 4000 5000 اموات کی بات کر رہے ہیں۔ کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے اخبارات کا سہارا کس طرح لیا جاتا ہے، وہ امریکہ سے سیکھنا چاہیے۔ بہرکیف غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی حکومت نے ملک میں ہنگاموں کے حوالے سے جاری ہونے والے بیان میں کہا کہ اب تک 2500 گرفتار کیے جا چکے۔ اب کس نے بیان دیا وہ تو لکھتا نہیں ہے اخبار، بس ایک ذرائع کا حوالہ دے کر کے جھوٹی خبریں پھیلا کر کے لوگوں کو اور عوام کو یہ باور کرانے کی، دنیا کو باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایران کی حکومت مظاہرین پر ظلم کر رہی ہے، اور اسی ظلم کو مٹھانے کے لیے امریکہ مسیحا وہاں جا رہا ہے۔ ظالم، لاکھوں غازہ بچوں کا قاتل، اس کو ایران کے عوام سے ہمدردی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ درندہ ہے جو خون چوس کرنے کے باوجود انسانیت کا ڈکار بھی نہیں لیتا۔ کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے جبراً اندرونی سطح پر، سیاسی سطح پر اپوزیشن کے لیڈران کو استعمال کرنا، ان کو خریدنا، اور پھر جو ہے انہی کے حوالے سے بغاوت پیدا کرنا، اور بغاوت کرنے کی وجہ سے وہاں کی حکومت کی جانب سے ان پر ہونے روکنے کے لیے جو بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں اس کو ظلم کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا اور اس پر قبضہ کرنا، اس ظالم درندوں اسرائیل اور امریکہ کے ہمیشہ سے سازش رہی۔ اب مثال کے طور پر دوسری جو اہم عنوان ہے جس پر اس وقت زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ غازہ پیس بورڈ۔ میں نے کل بھی اس کی سلسلے میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ غازہ پیس بورڈ میں کتنے ممالک نے شمولیت اختیار کی، اس کی بھی تفصیلات کل پرائم ٹائم میں نے رکھی تھی۔ اب اس کے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ نیو غازہ کا منصوبہ بھی جو ہے اب امریکہ کی جانب سے پیش کر دیا ہے، یعنی کہ غازہ میں پیس بورڈ بنانے کے بعد غازہ پر قبضہ کیسے کیا جائے گا وہ بھی امریکہ ہی پیش کرے گا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں نے حوالہ دے چکا ہوں کہ ٹرمپ کا داماد جو اسرائیلی بزنس مین ہے، غازہ پر قبضے کا اور غازہ کے سمندری پانیوں میں تہوں میں موجود گیس کو استعمال کرنے کے لیے اور دیگر بہت ساری قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خزانے رکھے ہیں اس پر قبضہ کرنے کے لیے، یا وہاں سمندر کے آس پاس میں بیچ نما اور بے حیائی پھیلانے کے لیے بڑے بڑے پکنک سپاٹ بنانے کا سوچ رہا تھا، اور پوری غازہ پٹی کو جو ہے پوری طرح سے ایک یورپین ملک جہاں عیاشیاں ہوں، حرام کاریاں ہوں،
اس کو بنانے کا سوچ رہا تھا تاکہ وہاں کے نوجوانوں میں موجود ایمان اور اسلام اور ان کی حمیت کو سلب کر لیا جائے، وہاں کے نوجوانوں میں عیاشیاں، وہاں کی خواتین میں جو ہے بے پردگی لائی جائے۔ یہ ظالم درندوں کی پہلے سے ہی جو ہے سازشیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو قوم دینی حمیت کو لے کر کے اب تک آگے بڑھ رہی ہے، ظالم دنیا کے اپنے آپ کو سپر پاور کہلائے جانے والے عوام کے سامنے، اس طاقت کے سامنے کسی بھی طرح سرنگوں ہونے کو تیار نہیں، تو ان کے اندر ان کی ایمانی حمیت کو کس طرح دور کیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ عیاشیوں کا سامان فراہم کیا جائے۔ انہی عیاشیوں کا سامان فراہم کرنے کے لیے ٹرمپ کا داماد جیریڈ کشنر نے جو ہے صہیونی درندوں کی سازشوں میں شامل ہو کر کے پوری غازہ پٹی، جہاں پر سمندر جو ہے حد نگاہ، اس کو جو ہے پکنک سپاٹ بنا کر کے وہاں کے نوجوانوں کے اندر موجود ایمان کو اور ان کی حمیت کو دور کرنے کی سازشیں بننے کی کوششیں ہو رہی ہے، جس کو نام دیا گیا ہے نیو غازہ۔ یہ مسلم ممالک سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یو اے ای کیسا سمجھے گا؟ دبئی جو خود عیاشیوں کا سامان فراہم کیا ہوا ہے۔ سعودی عرب کیسے سمجھے گا؟ وہاں بھی ترقیات کے نام سے کیا کچھ تبدیلیاں ہو گئی آپ جانتے ہیں۔ بحرین تو بحرین ہے، قطر تو قطر ہے، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ ترقیات کے نام پر اپنے نوجوانوں کو جس طرح کی جو ہے عیاشیوں میں مبتلا کر چکے ہیں اور کیا جا چکا ہے کہ اب جو ہے یورپین ممالک میں اور یہاں کے ممالک میں جو ہے فرق کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ وہی صورتحال غازہ پٹی کی کرنے کے لیے ان درندوں نے سازش رچی کہ پہلے غازہ میں پیس بورڈ بناتے ہیں، مسلم ممالک کو شامل کرتے ہیں اور ہر ملک کے کچھ جو ہے وہاں کے فوجیوں کو یہاں پر لاتے ہیں، پھر اس پر قبضہ کر کے غازہ کو ترقی دینے کے نام پر وہاں پر عیاشیوں کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر بڑی بلڈنگیں بنیں گی، بڑے بڑے انٹرنیشنل کی کمپنیاں وہاں آئیں گی، ہوٹلز بنیں گے، اور اس طرح سے جو ہے اسرائیل اپنے اندرونی سطح کی سازش یعنی پورے فلسطین پر قبضہ کرنے کے اس ناکام سازش میں کامیاب ہو جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غازہ پیس بورڈ لانچ کرنے کے بعد ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر نے عالمی اقتصادی فورم میں غازہ کی تعمیر نو کا منصوبہ نیو غازہ پیش کیا۔ کشنر کا کہنا تھا کہ غازہ کی 2 سالہ جنگ میں 90,000 ٹن گولہ بارود کے استعمال سے ہزاروں جانیں گئیں، 60 ملین ٹن سے زیادہ ملبے کا ڈھیر بنا۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں غازہ کی تعمیر نو کی جائے گی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جیریڈ کشنر کا ماننا تھا کہ صدر ٹرمپ کے بقول یہ سب غازہ کے لوگوں کے لیے ہوگا۔ غازہ کو مختلف زونز میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہم رافع سے آغاز کریں گے جہاں مزدوروں کی رہائش کا انتظام ہوگا۔ غازہ میں ملبہ ہٹانے کا کام پہلے ہی شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد نیا غازہ ہوگا نئی امید کے ساتھ جہاں بہت ہی صنعتیں ہوں گی۔ یہ صنعتیں نہیں ہوں گی، غازہ پٹی کے راستے سے وہاں کی مسلمانوں کے اندر موجود دینی حمیت کو ختم کرتے ہوئے مسجد اقصی پر مکمل طور پر قبضہ کرنے کی سازش پر پہلا قدم ہوگا۔ کشنر نے ایک سلائیڈ شو پیش کیا ہے جس میں نیو غازہ کا ماسٹر پلان دکھایا گیا، جس میں رہائش، ڈیٹا سینٹرز، انڈسٹریل پارکس کے مخصوص علاقے دکھائے گئے۔ سلائیڈز میں بحر روم کے ساحل کی ایک تصویر بھی شامل تھی جس میں دبئی یا سنگاپور کی طرح چمکتے ہوئے بلند و بالا ٹاورز دکھائے گئے۔ کشنر کا ماننا تھا کہ آنے والے ہفتوں میں واشنگٹن میں ایک کانفرنس منعقد کی جائے گی جہاں ہم نجی شعبے کی جانب سے کیے جانے والے بہت سے عطیات کا اعلان کریں گے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ کے ان منصوبوں میں اہم مسائل کا ذکر نہیں کیا گیا، جیسا کہ جائیداد کے حقوق یا ان فلسطینیوں کے لیے معاوضہ جنہوں نے جنگ کے دوران اپنے گھر، کاروبار، روزگار کھو دیے۔ منصوبے میں اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا گیا کہ تعمیر نو کے دوران بے گھر فلسطینی کہاں رہیں گے۔ اس ادارے کی سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے جس کا مقصد غازہ میں عبور حکمرانی اس کی تعمیر نو کی نگرانی کرنا ہے، جو کہ تنازع کے خاتمے کے ایک وسیع تر منصوبے کا حصہ ہے۔ یعنی وہاں کے لوگوں کو کسی بھی طرح کا حق نہیں دیں گے، ان کی زمینیں چھینیں گے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو فروخت کریں گے زمینوں کو، اور ظالم جو ہے اسرائیلی بڑی بڑی کمپنیاں وہاں آئیں گی اور سارا کچھ جو ہے لوٹ کر کے چلے جائیں گی، اور جن کے لیے کرنے کی بات کہی جا رہی ہے ان کو بھکاری اور بنا کر کے ہی چھوڑیں گے۔ تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا چاہتے ہیں کہ ادارہ غازہ کے تعطل کا شکار جنگ بندی سے ہٹ کر دیگر چیلنجز پر توجہ دے۔ اس تقریب میں 19 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے بڑی افسوسناک بات ہے اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ ایک اسرائیلی داماد ٹرمپ کا، اور اس کی سربراہی بھی وہی کرے گا، لیکن فنڈنگ کون کریں گے؟ فنڈنگ مسلم ممالک کریں گے، یہ غلام ممالک کریں گے، پیسہ مسلمان ممالک کا، زمین مسلم ممالک کی، حکومت کریں گے یہ درندے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ تر عرب اور اسلامی ممالک جو اس میں شامل تھے انہوں نے اس چارٹر پر دستخط بھی کر چکے ہیں اپنی بے وقوفی پر۔ چارٹر پر دستخط کرنے والوں میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود، جارڈن کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ایمن صفدی، قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی۔ مصر کا کہنا ہے کہ صدر عبد الفتاح السیسی نے ٹرمپ کی شمولیت کی دعوت قبول کر لی تھی لیکن وہ اسٹیج پر موجود نہیں تھے۔ تو یہ اس وقت جو ہے غازہ پٹی کے خلاف جو سازشیں ہوئی، جس سازش کو یا منصوبے کو بنایا گیا، اس میں اب دشمن اسرائیل اور امریکہ پوری طرح سے کامیاب ہوتے ہوئے غازہ کی پٹی کی پوری زمین پر قبضہ کرنے کا پلان بن چکا ہے، بلکہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی کے نام پر یہ کہا جا سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ادھر افغانستان میں شدید برف باری اور بارش سے تباہی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ 11 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اس میں 3 افراد زخمی ہونے کی بات بھی بتائی جا رہی ہے۔ افغانستان بار بار قدرتی آفات سے ناظرین گرامی اس وقت نبرد آزما ہے، وہاں کے عوام جوجھ رہے ہیں۔ مختلف صوبوں میں شدید برف باری، موسلادھار بارش کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی کی اطلاعات لگاتار آ رہی ہیں۔ خراب موسم کے سبب انسانی جانوں کی ضیاع کے ساتھ ساتھ املاک اور مویشیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اس سلسلے میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مشرقی پروان، وردک، جنوبی قندھار، شمالی جوزجان، فاریاب اور وسطی بامیان صوبے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ان علاقوں میں بدھ کے روز سے مسلسل بارش اور برف باری جاری ہے۔ اس کی وجہ سے روزمرہ زندگی بری طرح مفلوج ہو چکی ہے۔ دیہی علاقوں میں رہنے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جہاں رسائی کے محدود ذرائع پہلے ہی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تیز آندھی، بھاری برف باری کے نتیجے میں 9 مکانات جزوی طور پر تباہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ 530 مویشی ہلاک ہو چکی ہیں۔ زرعی بنیادوں پر قائم ان علاقوں میں مویشیوں کی ہلاکت سے مقامی آبادی کی روزی روٹی کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ کئی خاندان سرد موسم میں خوراک اور ایندھن کی کمی کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ اس وقت میں نے اس سے پہلے جو سیلاب وغیرہ آیا تھا اس وقت بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس وقت جو ہے افغانستان کے عوام جو ہے سب سے زیادہ آپ کی جو ہے تعاون کے بہت زیادہ منتظر، جو اس طرح کی تنظیمیں جو کام کرتی ہیں آس پاس کے علاقوں میں ان کو مضبوط کرنا بھی بہت ضروری ہے اور اپیل بھی ہونی چاہیے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ادھر بھارت کی خبر آپ کے سامنے رکھوں تو انتخابی حکمت عملی بنانے اور مینجمنٹ کرنے والی کمپنی IPAC کے لیے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں۔ فی الحال ہدف پرتیک جین ہے جو فی الحال کمپنی کے سربراہ مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کی پارٹی کے لیے انتخابی مہم کا انتظام کرتے ہیں، تاہم اس کی آنچ کمپنی کے بانی پرشانت کشور تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ واضح ہے کہ پرشانت کشور نے مغربی بنگال میں 2021 کے انتخابات میں ممتا بنرجی کی پارٹی کی مدد کی اور شاندار جیت کو ڈنکی کی چوٹ پر یقینی بنایا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے انتخابی انتظام چھوڑ دیا اور بہار میں سرگرم سیاست میں داخل ہوئے۔ پھر اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اور ان کی کمپنی کو نشانے پر لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔